نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس مبارک شب، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبع ہدایت اور سرچشمہ ہدایت بن کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تو اس رات ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ ظاہر ہے اپنی اپنی مصروفیات ترک کر کے آئے ہیں، تو جس مقصد کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں اس مقصد کو اللہ تعالیٰ حاصل کرنے میں ہمارا مددگار ہو جائے. آج کی جو گفتگو ہے یہ ایک ہفتہ پہلے کی گئی میری گفتگو کا جو عسکری ڈیفنس کلب میں تھی اس کا تسلسل ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے. وہاں پر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث لائی، اور بڑی تفصیل سے اس کا تفصیل سے مراد یہ ہے کہ ظاہرہ پورا تو احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن ضروری پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو آج ہم مدنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے. سب سے پہلے ایک مقصد سمجھ لیجئے کہ ہر بات کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی اچھا ہے، برا نہیں ہے، اچھا ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کو عام طور پہ لیتے ہیں جس کا تعلق محبت رسول، ادب رسول اور ان چیزوں سے متعلق، ان پہلوؤں سے متعلق ہوتا ہے، اور ان پر ہم سیر حاصل گفتگو کر دیتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا ہے. لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ اور میں، ہم اللہ کی طرف سے جس چیز کے پابند کیے گئے ہیں، جس چیز کے پابند ہیں، جس کے قبر میں حشر میں جواب دہ ہیں، جس کی بنیاد پر نجات ہے. 3 لفظ میں نے بولے، جس کی بنیاد پر نجات ہے، جس کے ہم قبر میں اور حشر میں جواب دہ ہیں، اور جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا. وہ 2 چیزیں، ایک قرآن مجید ہے، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا. اور دوسری چیز ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے اپنی پوری زندگی، قرآن اور سیرت نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کہتا ہے عملی طور پہ اگر آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں تو وہ ساری کی ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو مکی زندگی آپ دیکھ چکے، مدنی زندگی. اور اس مجلس کا جو مقصد میں عرض کر رہا تھا، ہمارا اس مجلس کا مقصد تعلیم اور تعلم ہے. ٹھیک ہے، اگر واہ واہ نہیں ہوگی تو واہ واہ درکار بھی نہیں ہے. اصل درکار یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ تعلیم ہو، تعلم ہو. آپ یہاں سے گھر جائیں اور جب اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ جب میں نکلا تھا تو سیرت کے یہ گوشے میرے دل و دماغ میں نہیں تھے، ان سے جاہل تھا، لا علم تھا. اور اب جب دوبارہ جا رہا ہوں تو سیرت کے یہ گوشے اب میں اپنے دل اور دماغ میں لے کر جا رہا ہوں. مکی زندگی کا اختتام ہوا. میں نے بتایا کہ مکی زندگی پوری کی پوری مسلسل جد و جہد، مسلسل مشکلات اور مسلسل صبر اور آزمائش پر مبنی تھی، ساری کی ساری. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک کھڑکی کھلتی ہے اللہ کی طرف سے امید کی
ایام حج میں حضور علیہ السلام ایام حج میں جب خیمے لگتے تھے اور لوگ حج کرنے آتے تھے تو ہر خیمے کے پاس جا کے دعوت دیتے تھے، ہر خیمے کے پاس۔ تو وہاں سے مدینہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایمان روشن کر دیے، اور وہ 6 افراد کا ایک سب سے پہلے وہ امید کی کرن اور کھڑکی تھی جو حضور علیہ السلام کو ملی۔ وہ چلے گئے، اگلے سال جب وہ واپس آئے تو وہ 6 افراد 12 ہو چکے تھے، اور تیسرے سال جب وہ واپس آئے تو وہ 6 افراد 72 ہو چکے تھے۔ یہ آغاز تھا مدنی زندگی کا، یہاں سے حضور مکہ سے مدینہ میں داخل ہو چکے۔ دوسری دفعہ جب لوگ آئے اور وہ 6 سے 12 ہوئے تو 6 سے 12 ہونے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ آپ یار گفتگو نہ کیجئے پلیز، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں بات سے، بہت متاثر ہو رہی ہے بات چیت۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو مکہ مدینہ بھیج دیں تاکہ آپ کی تعلیمات کا ابلاغ وہاں پہ ہوتا رہے۔ حضور نے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا، تو انہوں نے گھر گھر جا کے بستی بستی جا کے مدینہ پاک میں تعلیم دی، اور بالآخر جب دوسرے سال وہ چلے گئے، جب تیسرے سال لوگ پلٹے تو وہ 6 اور 12 کا لشکر جو تھا وہ 72 میں بدل چکا تھا، اور تیسرے سال جب لوگ آئے اور 72 لوگوں نے آ کے بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، انہوں نے آ کے بیعت کی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں حالات بڑے تنگ ہیں، آپ کو بڑی مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے بھی بڑی مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، تو کیوں نہ آپ مدینہ تشریف لے کر آ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلیں دیکھتے ہیں اللہ کا امر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وحی نازل ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام مدینہ کا قصد کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں اور مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے درمیان میں ساتھ آپ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر پہ آپ کے حضرت مولا علی، اور وہ پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے جس طرح سے ٹریس کروایا، سراقہ بن مالک وہاں پہنچ گئے، اور جب حضور اس غار ثور سے نکل کے آگے جانے لگے تو سراقہ سامنے آ گیا تھا، 100 اونٹ ہیڈ منی رکھ دی گئی تھی حضور کی۔ تو سراقہ جیسے ہی دیکھ کے پیچھے بھاگنے لگتا تاکہ واپس جا کے اطلاع دے مکہ کے مشرکین کو، تو جو اس کی اونٹنی تھی وہ زمین میں دھنس جاتی تھی۔ یہ 13 سال کے بعد اللہ کی پہلی مدد اور نصرت تھی جو حضور پر نازل ہوئی، اس سے پہلے انسانی سطح پر جد و جہد تھی ساری کی ساری۔ یہ ہم نے خلاصہ کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے دوستوں، ہوتا یہ ہے کہ شاید یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ مدینہ کے اندر جو تھا ماحول مکہ سے بڑا مختلف تھا۔ مکہ ایک پورا قبائلی ٹرائبز کا طرح کا ماحول تھا، ہر قبیلے کے اپنے قانون تھے، کوئی ریاستی نظم اور ڈسپلن نہیں تھا، جبکہ مدینہ پاک میں ایک ریاستی نظم اور ڈسپلن قائم تھا۔ وہاں پر 5 قبیلے تھے، 2 عرب قبیلے تھے اور 3 یہود قبیلے تھے۔ عرب قبیلے کون سے تھے؟ میں نے سارا بتا دیا تھا، اوس اور خزرج یہ عرب قبائل تھے، اور بنو کینکا، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ 3 یہود قبائل تھے۔ وہ کچھ نہ کچھ آپس کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر کے چلا رہے تھے، یعنی مکہ والے حالات نہیں تھے، وہاں پر کچھ نہ کچھ تمدن تھا، کچھ نہ کچھ شہری نظم تھا، پیپر ویٹ نہیں ہے کوئی، کچھ نہ کچھ شہری نظم تھا۔ تو مدینہ کو، اور پھر اللہ کی مدد بھی نازل ہو چکی تھی، تو مدینہ کے لیے حضور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی راہوں کو جلدی ہموار کر دیا اور مدینہ میں راہیں کھلتی گئیں۔ جب یہ معاملات ہوئے تو پہلا کام جو مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام نے آ کر کیا وہ یہ تھا، پہلا کام جو مدینہ میں آ کر حضور نے کیا وہ کام یہ تھا کہ اچھا پیپر ویٹ نہیں پڑا کچھ، بس اب ٹھیک ہے۔
کم ہے نا اس وجہ سے آگے کر دیں۔ پہلا کام جو حضور نے مدینہ پاک میں آ کر کیا وہ کام یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کروا دی۔ چونکہ باہر سے بہت سارے لوگ آئے تھے مہاجر بن کے، ہجرت کر کے، جن کے پاس ساز اور سامان کچھ بھی نہیں تھا، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اور ادھر جو تھے صحابہ کرام جو انصار تھے وہ مالدار لوگ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک انٹری کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ان کو باہم کیا کیا؟ بھائی چارہ کرا دیا، اور انہوں نے ایثار کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس سے پہلے ایثار کا وہ مظاہرہ نہ کہیں دیکھنے میں آتا تھا نہ سننے میں آتا تھا، بلکہ منٹ گمری واٹ ایک بہت بڑا مستشرق ہے، وہ کہتا ہے کہ جو پروفٹ محمد کے چند بڑے اجتہادی فیصلے ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے پر اور انسانیت کے نقشے پر گہرے اثرات مرتب کیے، ان میں ایک یہ آئیڈیا تھا کہ اتنے لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں بے سر و سامان، ان کو مینیج کون اور کیسے کرے گا؟ انہوں نے مواخات کا آئیڈیا جنریٹ کر کے اس اتنے بڑے کرائسس پہ اوورکم کر لیا۔ وہ کہتا ہے اتنے بڑے کرائسس کو اوورکم کر لیا، کہتا ہے یہ کسی جینیس بندے کی نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا یونیک آئیڈیا جس کا تاریخ انسانی میں پہلے کوئی جس کی مثال نہیں، وہ آئیڈیا پیدا کرے اور اس کو عملی جامہ پہنا کے ان مسائل کو حل کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کر دیے، ان معاہدات میں یہود کو سب کو جکڑ دیا، جو یہود تھے ان کو ان معاہدات میں جکڑ دیا۔ ٹیبل اونچا میں نے کہا تھا۔ اچھا، یہود کو جب ان معاہدات میں سب کو جکڑ دیا، اب استحکام ریاست کا معاملہ تھا، ان کو حصہ داریاں دیں، ان کو مختلف وزارتیں دیں، جو ہمارے ہاں وزارت، ان کو مختلف عہدے دیے، یعنی مدینہ کی ریاست کے اجتماعی قیام میں جتنے طبقے تھے، وہ مشرکین ہوں، عرب قبائل ہوں یا وہ یہود قبائل ہوں، حضور نے دونوں کے ساتھ معاہدات کر کے، چونکہ فرسٹ اور فارموسٹ تھی، جو پہلا فوکس تھا مدینہ کے، وہ ریاست مدینہ کا استحکام تھا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام کیا۔ اچھا، مدینہ کی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو بات آگے بڑی کام آئے گی، کہ مدینہ میں جو دو قبیلے تھے نا، عرب، اوس اور خزرج، یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے تھے۔ اوس بہت چھوٹا تھا اور خزرج بہت بڑا مالدار تھا، اس کے باوجود یہ لڑتے تھے۔ اب مدینہ میں فیصلہ کن حیثیت یہود کی ہوتی تھی، یہود بعض جنگوں میں اوس کا ساتھ دیتے تھے اور بعض جنگوں میں خزرج کا ساتھ دیتے تھے، جن میں وہ اوس کا ساتھ دیتے وہ جیت جاتے، جن میں وہ خزرج کا ساتھ دیتے وہ جیت جاتے۔ گویا کہ مدینہ کی ہوا یہ تھی کہ یہود جس کے ساتھ دیں گے وہ جیت جائے گا۔ اور دوسری طرف جو یہود تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، چونکہ صاحب کتاب تھے، ان پر تورات اور انجیل نازل ہو چکی تھی، ان کے ہاں باقاعدہ عدالت کا نظام تھا، فیصلوں کا نظام تھا، اور ایک پورا کا پورا نظم اور ڈسپلن بنا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے ہم حقیقی مدنی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ پوائنٹ سن لیجئے غور سے۔ ہوا یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لے آئے تو قبائل کے قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کو اس طرح انفرادی طور پہ دعوت دی گئی ہو جس طرح مکہ میں ایک ایک فرد کو کئی دفعہ دعوت دی گئی تھی۔ تو یہاں جب آئے حضرت عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ جو ایک قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیچھے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ایک فرد اسلام قبول کرتا تو پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا۔ لیکن اب ان کے اندر جو مسلمان ہوئے، ہر کوئی اس درجے کا مخلص نہیں تھا کہ جس درجے کا مخلص ہم سمجھتے ہیں مسلمان کو یا صحابہ کرام کو۔ یہ بڑا حساس پوائنٹ ہے۔ اب سوچلی یہ تھا کہ وہ کس کے ماتحت تھے؟ یہود کے۔ چونکہ جب یہود، حکومت یہود کی، عدالتیں یہود کی، فیصلے یہود نے کرنے، جس پلڑے میں یہود نے اپنا آپ ڈالنا اس پلڑے کا فیصلہ ہو جانا۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف وہ اسلام قبول کر چکے تھے،
چونکہ ان کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ قبیلہ پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا صاحبان جہاں سے مرج نفاق اور منافقت مدینہ میں پیدا ہوئی، کہ اب قبائل کی وجہ سے، کیونکہ سردار نے اسلام قبول کر لیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، مگر اس قبیلے کے جو کمزور افراد تھے ان پر بدستور یہود کا تصرف قائم رہا۔ اب وہ کیا کرتے، اوپر سے مسلمانوں کے طبقے میں رہتے، اندر سے جا کے یہود کو رپورٹنگ کرتے تھے۔ مسلمان، اب پوائنٹ سمجھیے نا، مسلمان اس لیے ہوئے چونکہ سربراہ مسلمان ہو گیا تھا، اور پکے اس لیے نہیں ہوئے چونکہ تصرف یہود کا تھا۔ ابھی نہ دعوت دی، نہ حضور سے ملے، نہ گہرائی تک گئے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بس وہ قبائلی اسلام آ رہا تھا قبیلے کی طرف سے۔ تو نیچے جب کیا ہوا، نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نیچے یہود کا تصرف تھا۔ تو یہاں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کے مسلمانوں کے اندر سے نفاق کا دروازہ کھل جاتا ہے، جو ظاہراً کہنے کو مسلمان تھے اور ان کے اندر منافقت تھی۔ منافقت ان سینس آئی کہ وہ مسلمانوں کے طبقے میں تھے مگر اندر سے تصرف یہود کا قائم تھا، تصرف یہود کا اسی طرح قائم رہا۔ اب یہود نے ابتدائی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی مخاصمت اور ٹکراؤ نہیں لیا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں اور حکمت رسول کو بھی سمجھیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ معاہدات کیے اور کوئی اہم ان کے اگینسٹ اقدام نہیں اٹھایا، بلکہ ایک ایسا اقدام اٹھایا، آپ اس کی 100 توجیہ کر سکتے ہیں، لیکن حکمت رسول پر قربان جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور مدینہ آئے تو 17 مہینے کس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ اور یہود کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ تو جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے تو اب 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، یہ ذرا توجہ سے سنیں۔ چونکہ یہود کو خبر تو تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہر کتاب میں ہر نبی کو اللہ نے یہ کہہ دیا تھا، وہ اپنے اس آنے والے نبی کا ابلاغ کرتے تھے اپنے بندوں میں، ان کو خبر تھی کہ نبی آنے والا ہے۔ ادھر سے حضور نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہود کا مدینے میں قیام بھی یہ ہے، چونکہ یہود تو فلسطین کے تھے، ان کا مدینے میں قیام کی وجہ یہ ہے کہ وہ خبریں پڑھ پڑھ کے آئے تھے کہ کھجوروں کے جھنڈ جس شہر میں ہوں گے اس شہر میں آخری نبی کا دارالہجرت ہوگا، اور مکے کے ریگستان میں وہ پیدا ہوگا جہاں پر ابراہیم کا کعبہ ہے۔ تو وہ اسی طرح آئے تھے۔ تو ایک تو یہ نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرا، جب انیشیلی حضور علیہ السلام نے ان کے قبلہ کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی تو انہوں نے حضور کی اس نبوت اور اس آمد کو ابتدائی طور پہ کسی خطرے کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ہی قوم ہے جس میں توسیع آ رہی ہے، اگرچہ کہ ایک خطرہ ان کو کھٹک رہا تھا، چونکہ وہ یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ اب نبوت انہی کے اندر سے چلے گی، مگر نبوت تو بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل میں جا چکی تھی۔ مگر ابھی یہ باقی اقدامات کو دیکھ کر انہوں نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ آپ پوائنٹ سمجھیں، بڑا قدم انہوں نے نہیں اٹھایا۔ اب کیا ہوا، تحویل، جب حضور نے آیت نازل ہوئی اور حضور نے قبلہ تحویل کر لیا، قبلہ بدل دیا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا، یہ پہلا موقع تھا دوستوں کہ یہود نے بیٹھ کے مشاورت کی کہ یہ تو نئی امت کی اساس رکھنے آیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے ہماری توسیع ہے، ہماری ایکسٹینشن ہے۔ 17 مہینے یہود کی طرف سے کوئی سازش نہیں ہوئی، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ 18ویں مہینے انہوں نے پہلا اقدام کیا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، ہم تو غلط فہمی میں مارے گئے۔ اس وقت تک وہ قبائل دستخط کر کے مدینے کی ریاست کے حصے دار بن چکے تھے، اب مجبور تھے، اقدام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، وہ عرب کے کفار ہوں، وہ مشرکین ہوں، یہ سب لوگ معاہدے کے پکے تھے۔ یہ اتنے معاہدے، یعنی ان کے اندر جو بنیادی قدر ہے، وہ باقی خرابی اپنی جگہ، مگر یہ حمیت کے بہت بڑے تھے، غیرت میں اعلیٰ مقام پر تھے اور معاہدے کے پکے تھے۔ لہٰذا معاہدے میں یہود آ چکے تھے تو انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا چونکہ معاہدے میں آ چکے تھے۔ دوسری طرف کیا ہوا، دوسری طرف اب غزوہ بدر ہوتا ہے، اور بلکہ میں یہ بتاؤں کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے، وادی نخلہ، یہ لاسٹ ٹائم ہوا تھا نخلہ کی وادی کا تذکرہ کہ نہیں، وادی نخلہ کے اندر پہلی جھڑپ ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ بدر سے پہلے 8 چھوٹے بڑے مار کے حضور علیہ السلام کر چکے تھے اور 4 میں بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تھے۔ ہمارے ہاں جب غزوات کا ذکر آتا ہے نا تو بڑا ڈیفینسو ہو کے آتا ہے، ہر غزوہ ہم پر مسلط ہوا، رسول اللہ تو آئے تھے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، ہر دین پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے۔
تو بالفرض اگر عرب اور مشرکین اقدام نہ کرتے تو کیا حضور عافیت میں آ کے مدینہ سے مکہ آرام سے بیٹھے رہتے اور مکہ مشرکین کے حوالے کر دیتے؟ ہر چیز کو ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اقدام کیا، کیونکہ مال بھی وہ لوٹ چکے تھے، گھر بھی لوٹ چکے تھے۔ مسلمان تو مالدار صحابہ کرام مہاجرین یہاں تو آئے تھے غربت کی حالت میں، ہر شب مکہ چھوڑ کے آئے تھے۔ تو فرسٹ اٹیمپٹ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے تجارتی رستوں پر ناکہ شروع کر دی، جہاں سے قریش کے قافلے، تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ وادی نخلا کے اندر ایک جھڑپ ہوئی۔ حضور نے چونکہ وہ چھاپا مار سارے کے سارے گروہ تھے جو اپنی، چونکہ جو مدینے کی سرحد تھی، ہر شہر کی یہ آزادی ہے وہ اپنی سرحد استعمال کرنے دے یا نہ دے، آج بھی ہے۔ کیا خیال ہے کتنی دنیا ڈیولپ ہو چکی، آج بھی کوئی ملک اپنی سرحد استعمال کرنے دیتا ہے تو اس کا وہ ٹیکس لیتا ہے، اس کو کوئی خاص نام بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کا وہ ٹیکس لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی ہے، مدینہ ہماری ریاست ہے۔ انہوں نے جو مدینہ کے سارے ساحل تھے اور اس کی باؤنڈری تھی جہاں سے مشرکین کی تجارت ہوتی تھی، اس پر قبضہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس دوران یہ ہوا، دو قافلے آ رہے تھے، ایک قافلہ ابو سفیان کے ساتھ جس میں بہت سامان تھا، کہتے ہیں کہ مکہ کے ہر گھر کا سامان تھا، اور ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جس کے ساتھ 50 لوگ تھے۔ وادی نخلا میں کچھ صحابہ موجود تھے، وہاں ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی اور مشرکین میں سے ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ الحضرمی، عمر بن عبداللہ الحضرمی مشرک تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ مدینہ کے بعد پہلا جو قتل ہوا یا مشیت الہی دیکھیے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا تھا، سمجھ آئیے۔ اب انہوں نے اس کے بدلے میں اقدام کیا، یہاں سے معاملہ سنجیدہ ہوتا گیا اور تصادم کی راہ بن گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو قافلوں کی اطلاع ہو چکی تھی۔ حضور نے نفیر عام نہیں کی، اعلان عام نہیں کیا، چند اس لیے ہر ایک کو پابند بھی نہیں کیا آنے کے لیے، چند خاص لوگوں کو لے کر مدینہ سے نکل آئے۔ جب مدینہ سے نکلے تو باہر آ کے بدر کے قریب سٹے کیا، تو اس وقت مجلس مشاورت کی اور اس وقت بتایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی اور دو لشکروں میں سے ایک لشکر پر اللہ تمہیں فتح دینا چاہتا، بتاؤ کون سا لشکر ہو۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا کہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ جس لشکر میں کانٹا بھی نہ چبھے وہ والا لشکر ہو، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے 13 سال پچھلے اور 2 سال مدینے، 15 سال کی جد و جہد تھی، اب اسلام کو بطور قوت سب کے سامنے نافذ کر دے، ثابت کر دے، اللہ یہ چاہتا۔ تو حضور نے مشاورت کی۔ آپ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے، ریاست کیسے بنتی ہے، خاندان کیسے بنتا ہے، سوسائٹی کیسے بنتی ہے، ہر پہلو ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور نے فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی، وحی کا بتا کے مجلس مشاورت بلا دی اور بتایا اب تم بتاؤ اللہ 2 لشکر کہتا ہے، اللہ نے اگر 2 لشکر کہے تو کیا اللہ نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اللہ کا امر کیا ہے؟ مگر اللہ نے فرمایا محبوب مشرف فَإِذَا شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان سے مشاورت کیجیے۔ حضور نے مشاورت کی، صحابہ کرام نے تقریریں کی، یہ بات ہو چکی تھی۔ حضور کی توجہ تھی انصار کی طرف۔ حضرت عبادہ کھڑے ہو گئے، سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ مت سمجھیں، حضور کے ذہن میں بیعت عقبہ کا وعدہ تھا، چونکہ بیعت عقبہ میں مدینہ کے انصار حضور کو اس شرط پہ لائے تھے کہ آپ کے خلاف مدینہ میں ہم کوئی اقدام نہیں ہونے دیں گے۔ مدینہ سے باہر حضور کی نصرت کا وعدہ وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا، بیعت عقبہ ثانیہ کا۔ حضور کے ذہن میں یہ بات تھی، حضرت عبادہ نے حوالہ دیا کہ اگر آپ اس معاہدے کی طرف توجہ فرما رہے ہیں تو آپ اس کو بھول جائیں، ہم نے آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، لہٰذا یا رسول اللہ آپ جس طرف ہمیں کہیں گے، حتیٰ کہ آپ کہیں گے کہ ہم دریا میں گھوڑے دوڑا دیں تو ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ حضور السلام کے طبیعت اقدس میں کیا خوشی آئی۔ اب دیکھیے ذرا 2-3 لنک دیکھیے کہ وحی نازل ہوئی، خود بتایا، ساتھ ہی مشاورت ہوئی، اور مشاورت کے بعد جو آپ چاہتے تھے جب وہ رائے آ گئی تو پھر صحابہ کا بازو پکڑا صحابہ کرام کو اور اٹھتے ہیں باہر آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور کے دست اقدس میں چھڑی تھی، نشان لگاتے تھے اور بتاتے تھے کہ عتبہ کل یہاں پر گرے گا، شیبہ یہاں پر گرے گا، امیہ بن ابو جہل یہاں پر، فلاں کافر یہاں پر، فلاں کافر یہاں پر۔
تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہاں تک پتہ تھا تو مشاورت کی کیا روح تھی. تو مشاورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ سب کو کانفیڈنس نہیں دیتے کبھی بھی نہ گھر ساتھ چل سکتا ہے، نہ قبیلہ ساتھ چل سکتا ہے، نہ سوسائٹی ساتھ چل سکتی ہے. ابھی یہ ایک پروگرام جو آپ لوگ کر رہے ہیں جس میں ہم شریک ہیں، اگر اس کے اندر یہ جو پوری کمیٹی ان کی مشاورت نہ ہوتی تو کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ ایک فرد کھڑا ہو جاتا میں نے یہ کرنا ہے اور باقی ساتھ نہ ہوتے تو یہ نہیں ہوتا. ایک گھر ہے، میاں اگر اپنی ضد پہ اڑ جائے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، یا بیوی اپنی ضد پہ اڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو بتائیے کہ کہیں معاملہ آگے چل سکتے ہیں؟ معاملات نہیں چلتے. اس لیے مشاورت کی روح ہر معاملے کے اندر رکھی. حتیٰ کہ حضور اسلام صحابہ کرام میں ہر غزوے کا، چونکہ مدنی زندگی غزوات سے بھری ہوئی ہے نا، ہر غزوے کا بتاؤں گا کہ کیسے مشاورت ہے. حتیٰ کہ حضور اسلام صحابہ سے مشاورت کر کے ازواج مطہرات سے مشاورت کر. حدیبیہ کے موقع پر جب شدید موقع آیا، حضرت عمر جیسا بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم حق پر تو ہیں، ان شرائط پر معاہدہ کر کے جا رہے ہیں. حضور اندر تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے عاشق اور غلام ہیں، ان میں سے کوئی آپ کی راہ سے ہٹ نہیں سکتا، یہ اپنی حمیت اور اپنے جذبات میں آئے ہوئے ہیں، آپ احرام اتاریے اور اپنے جانور کو قربان کیجیے، آپ دیکھیے کہ یہ سب کر دیں گے. ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. حضور تشریف لائے، اپنا احرام اتارا، جانور ذبح کیا. 1400 کے 1400 نے احرام اتار کے جانور ذبح کر دیا. تو گویا مشاورت کی روح مدنی زندگی میں آتی ہے. وہ تنظیمی زندگی میں بھی مشاورت کے بغیر کام نہیں چلتا. اور مشاورت کے اندر یہ پہلو شامل ہے کہ لازماً سب کی مانی نہیں جائے گی، سنی سب کی جائے گی. مشاورت کی روح یہ ہے. اگر ہم اس بات پہ اڑ جائیں کہ نہیں میں نے تو فلاں مشورہ دیا تھا، میری رائے چونکہ میری مرضی کی بات پہ عمل نہیں کیا گیا تو میں آگے نہیں چلتا، تو یہ مشاورت کی روح کے خلاف. اور پھر ایک اور پہلو مشاورت میں آتا ہے کہ جب مشاورت ہو رہی ہو اس وقت اپنی رائے دیں. ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں، ہم موقع گزار کے بعد میں بتاتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا تھا. تو مشاورت یہ ہے کہ جب مشاورت ہو رہی ہو اس وقت اپنی دی بیسٹ رائے دیں، اور جب ڈیسیژن ہو جائے تو مشاورت کے بعد ڈیسیژن کسی ایک کا نہیں ہوتا، ہر ایک کا ہوتا ہے، اس کو پھر اون کیا جاتا ہے. یہ مدنی زندگی کی روح تھی. اس کے بعد آگے چلیے، حضور نے نشان لگا دیا. ابو جہل کو بہت، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا، وہ بڑا لڑاکا طبیعت کا آدمی تھا، اس کی طبیعت میں بڑا اضطراب تھا. اس نے کہا کہ اب چونکہ ادھر سے ابو سفیان نے ایک شخص کو بھیج دیا تھا زمزم غفاری کو کہ جاؤ اعلان کروا دو کہ محمد رسول اللہ نے ہم پر حملہ کر دیا. ابو جہل کی سرداری میں لشکر آ رہا تھا، بڑا لشکر جرار. 9 اونٹ ایک دن ذبح کرتے اور 10 اونٹ ایک دن اس لشکر کے کھانے کے لیے، اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا. اور قرآن مجید میں غزوہ بدر کو کیا کہا گیا ذرا بتائیے؟ یوم الفرقان. یہ پتہ لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا ھذا یوم الفرقان، یہ فرق کرنے کا دن ہے، ہم محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے. اللہ نے اس لفظ کو پکڑا اور حضور پر فرمایا کہ اے محبوب یہ کہہ رہا ہے یوم الفرقان، اللہ فرماتا ہے یہ یوم الفرقان ہے. اللہ حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دے گا. اس اصطلاح کو اللہ نے ٹیک اپ کر لیا اور قرآن میں بنا دیا. اب 13 سالہ زندگی کا پورا نچوڑ حضور مدینہ میں میدان بدر میں لے کر آ گئے. پھر اس کے بعد دعائیں تھیں. حضور اسلام نے ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنوایا اور اس کے اندر گریہ وزاری، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ باری تعالیٰ اگر یہ لشکر مٹ گیا تو قیامت تک کوئی تیرا نام نہیں لے گا، چونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے نا، اب تو کسی نبی نے آنا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے تسلی دی اور حضور اسلام کو باہر لے گئے. اگلے دن جنگ ہوتی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کی نصرت سے فتح یاب ہوتے ہیں. 70 کفار مارے جاتے ہیں، 13 سردار کفار کے مارے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی 2 چھوٹے نوجوان مار دیتے ہیں. اور جب وہ قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ میری گردن یہاں سے نہ کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، تاکہ جب مقتولین میں میرا سر پڑا ہو تو دوسروں سے بلند نظر آئے. یہ بلندی کی نفسیات بھی بڑی غلط نفسیات ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ہو کہ مجھے دوسرے سے ممتاز رکھا جائے.
کوئی مجلس میں آئے اور بڑا پروٹوکول نہ ملے اور تھوڑی دیر عام کرسی پہ بیٹھنا پڑے اور اگر اندر سے اضطراب ہو جائے، اعلان نہ ہو، اندر سے اضطراب ہو جائے، تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اندر ابھی بڑا گند پڑا ہے، اندر کی صفائی کی ضرورت ہے۔ یہ ابو جہل کی نفسیات تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اونچا رکھنا میرا سر، سب سے اونچا نظر آئے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس آئے تو فرمایا ھذا فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ہر امت میں اللہ ایک فرعون بھیجتا ہے، ایک موسیٰ کی امت کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قوت دی، طاقت دی اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ ایک سا اب ان کے اندر، اب ہم یہاں سے یہاں تک شاید کچھ نہ کچھ بات ہوئی تھی، اب یہاں سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ ان کے اندر بہت زیادہ اضطراب تھا، پریشانی تھی، اور وہ اپنے غصے سے بھرے ہوئے تھے کہ اب کیا کیا جائے، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ اگلے سال پھر پلٹ کر آ گئے اور اتنی جرت کر دی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے آ گئے، احد تک پہنچ گئے۔ احد مدینے سے 6 کلومیٹر ہے، صرف 6 میل ہے، 9 یا 10 کلومیٹر۔ احد تک پہنچائے۔ صحابہ کرام سے حضور نے مشورہ کیا کہ اب بتاؤ، اب دیکھیں وحی آ چکی ہے۔ صحابہ سے مجلس مشاورت بلائی، اور مجلس مشاورت، ہر مجلس مشاورت کا ایک موضوع تھا۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے یا نکل کے، وہ تو سر پہ چڑھ آئے ہیں۔ 2 طبقے ہو گئے۔ ایک طبقے نے کہا کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور اس طبقے کے ساتھ تھے کہ مدینہ میں رہ کے ایک ڈیفنس لائن بنائی جائے اور مدینہ کی حفاظت کی جائے، اندر عورتیں بچے ہیں اور ان سے لڑا جائے۔ جو نوجوان نئے مسلمان ہوئے تھے اور جو بدر میں فتح یاب ہو کر آئے تھے اور جو بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کا جذبہ جوان تھا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم باہر نکل کے لڑیں گے، میدان میں جا کے لڑیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان نوجوانوں کا جوش و جذبہ دیکھا، حضور نے اپنی رائے جو دے چکے تھے کہ اندر لڑنا ہے، واپس لے لی۔ حضور اپنے خیمے میں گئے، تھوڑی دیر بعد خیمے سے واپس لائے تو سب کا ماتھا ٹنکا کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام زرہ مبارک پہنے ہوئے اور ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کسی بات سے صحابہ نے سمجھا شاید حضور ناراض ہو گئے، کیونکہ حضور کی رائے تو یہ تھی نا کہ اندر لڑا جائے، تو لوگوں نے رائے دے دی باہر لڑنے کی۔ مشاورت تھی، اس حد تک کھل کے رائے دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ زرہ اتاریے، ہم مدینہ میں بیٹھ کے لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ کسی نبی کی شان نہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں زرہ اور تلوار اٹھا لے پھر اس کو اتار دے، اب مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے۔ احد پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی ایک دھاک بندی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پوری جنگی پوری کی پوری پلاننگ کر دی اور فرمایا، حتیٰ کہ ہمارے چیف امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا، حضور نے فرمایا کہ اگر ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، ایک پیچھے درہ تھا، وہاں 50 لوگوں کو حضرت جبیر بن مطعم کی زیر نگرانی 50 لوگوں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور فرمایا یہ سب سے حساس ایریا ہے، ہم حتیٰ کہ جیتیں یا ہاریں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا ہمارے چیتھڑے کر دیے جائیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، کفار کی طرف سے بھی حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت نازل کی اور پاؤں اکھڑ گئے۔ احد میں بھی شکست فاش ہو کے دوڑنے لگے۔ جب وہ اپنی تلواریں، گھوڑے، اونٹ چھوڑ کے دوڑ رہے تھے تو اس درے پر کھڑے 50 لوگوں میں سے 35 لوگ اپنا مقام چھوڑ کے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے دوڑ پڑے۔ ان کے جو سربراہ حضرت جبیر بن مطعم تھے، وہ روکتے رہے اور بلاتے رہے، خبردار نہ جاؤ نہ جاؤ، حضور کا حکم کیا تم بھول چکے ہو، نہ کرو۔ لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور مال غنیمت کی طرف دوڑے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جنگی جو تدابیر اور حکمتیں ہوتی تھیں ان کا حضرت خالد بن ولید سے بڑا شاید ہی کوئی عرب پیدا ہوا۔ ان کی تیز نگاہ نے دیکھ لیا کہ یہ مسلمان بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، درہ خالی ہے۔ وہ پیچھے سے پلٹ کر گئی اور ان 15 کھڑےوں کو، یا 15 یا 13 ان کو اسی وقت شہید کر دیا، اور پلٹ کے ایسے زور سے حملہ کیا کہ احد میں، بدر میں 70 مسلمانوں نے 70 کفار کو مارا تھا، احد میں 70 ان مسلمانوں نے اور کفار نے 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا، برابری ہو گئی۔ وہ جو زور مسلمانوں نے پکڑا تھا وہ واپس پلٹ آیا، برابری ہو گئی۔ اب یہاں ایک پوائنٹ سمجھیے، کس کے لیے گئے تھے؟
فرقان صاحب توجہ، کس کے لیے گئے تھے لڑنے؟ اللہ کے لیے۔ ان کے اخلاص میں کوئی کمی تھی؟ بتائیے، اخلاص میں کمی تھی؟ رائی برابر بھی کمی نہیں تھی۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے گئے تھے، تلواریں ہاتھ میں تھیں اور اگلوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ اسٹریٹجک مسٹیک کریں گے تو یو ہیو ٹو بیئر دس۔ بس اگر آپ پلاننگ میں مسٹیک کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کہ ہم تو اللہ کے لیے چوک کے آئے ہیں لہٰذا ہماری اس غلطی کو اکاموڈیٹ کر دیا جائے۔ یہ نظم الہی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ اللہ کا نظم نہیں ہے کہ حق پر تھے، اللہ کے لیے آئے تھے، مگر اس کے باوجود جو غلطی کی اس کا خمیازہ کس طرح بھگتا؟ مصعب بن نمیر جیسا فرد ہیں، حضرت سیدنا حمزہ جیسے فرد کی قربانی دینی پڑی۔ حضرت مصعب بن نمیر وہ تھے کہ اسلام لانے سے پہلے 500 یا 200 یا 300 درہم سے کم کا جبہ اور سوٹ نہیں پہنتے تھے، اور پوری شیشیاں الٹتے تھے۔ اور جب احد میں شہید ہوئے تو صحابہ کرام ایک مسئلہ لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مصعب بن نمیر کو کیسے دفنائیں؟ حضور نے فرمایا جس چادر کپڑے میں ہے اس میں ڈال دو اور اوپر سے مٹی ڈال دو۔ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو چادر اتنی ہے کہ اگر سر پر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اور پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا چادر کھینچو اور سر پہ ڈالو اور پاؤں پر گھاس ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دو۔ حضرت مصعب بن نمیر جو شخص 500 اور 300 درہم سے کم جوڑا نہیں پہنتا تھا، اسلام یوں ہم تک منتقل ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا جگر چیرا گیا، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، اور ان تمام اعضاء کو کاٹ کے ایک ہار میں پرو کے پہنا گیا، کلیجہ چبایا گیا۔ حضور جب واپس مدینہ پہنچے احد کے بعد تو ہر گھر سے چیخو پکار آ رہی تھی، چونکہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید تھا، لاشیں واپس آ رہی تھیں۔ تو حضور نے ایک بڑا درد والا جملہ کہا، ہر گھر سے جب کوئی رو رہا تھا حضور نے فرمایا کاش آج کوئی ہوتی جو میرے حمزہ کو بھی روتی۔ صحابہ کرام گھروں کو دوڑے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں، بیٹوں، شوہروں کو چھوڑو، رسول اللہ کا دل مغموم ہے، جاؤ پہلے حمزہ پر رو کر آؤ۔ سب کی عورتیں اس گھر آ گئیں اور حضرت حمزہ کے شہادت پر سب سے پہلے رونے لگ گئیں اور گریہ کیا، اور اس کے بعد پھر اپنے شہداء کے مقتولین کے پاس۔ احد میں وہ جو مسلمانوں کی دھاک بنی تھی وہ ختم ہو گئی، بیلنس ہو گیا کام، بیلنس ہو گیا نا کام۔ 70 ادھر تھے، اب اللہ کی حکمت دیکھیے، 70 احد میں ان کے مرے تھے، 70 مسلمانوں کے شہید ہو گئے، اور وہ جو عرب پر ایک دھاک بیٹھی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کا قرآن میں ذکر کیا، فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ وَتَنَازَعْتُم فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم، تو نے امر میں تنازع کیا، ایک معاملہ جس کا حکم دیا گیا تھا تم نے اس میں متنازع بن گئے، وَعَصَيْتُم، اور نافرمانی کی تم نے اپنے امیر کی، غلطیاں کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جس کو تم چاہتے تھے فتح، اس کو بدل دیا اس چیز سے جس کو تم نہیں چاہتے تھے۔ تو لہٰذا غلطی کا یہ تصور غلط ہے کہ اس نے غلطی کی تو میں اٹھاؤں گا، میں نے غلطی کی تو اس نے اٹھاؤں گا۔ اب ہمارے ہاں عجیب و غریب تصور ہے پیری مریدی کا، اور پتہ نہیں کیا کچھ، ایک پیر صاحب نے سارے نہیں نال لے کے جانا ہے، ہیں جی۔ احد میں یہ ہوا کہ صحابہ کرام جیسی ہستیوں نے غلطی کی، اور اللہ کہتا ہے چونکہ غلطی کی لہٰذا یو ہیو ٹو بیئر اٹ، آپ لوگ اس سے سیکھو۔ اور اسیں کرنا ہی کچھ نہیں ہے، باوجود سانو لے کے جان والے بڑے بیٹھے ہیں جناب، اللہ دی شان، کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے پریکٹیکل لائف کو پڑھیں۔ آگے چلیں، اس کے بعد اگلا موقع آتا ہے، حضور کی مدنی زندگی کا نقطہ کمال ہے دوستوں، اور مصائب کا نقطہ کمال ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ، مصائب کا نقطہ کمال ہے۔ اگلا اس کے بعد غزوہ آتا ہے، غزوہ احزاب۔ جب یہ ابو سفیان قافلے کو لے کے واپس گیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا، فرمایا کہ یہ حماقت کر رہے ہیں، جنگی حوالے سے حماقت، یعنی وہاں تو اگر وہ کھڑے رہتے تو نہ جانے کتنا نقصان اور پہنچا دیتے۔ اللہ کا امر یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں فوراً فتح کا خیال ڈال کے ان کو واپسی کی طرف بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، ابھی زخموں سے چور چور تھے صحابہ، حتیٰ کہ حضور اپنی مبارک رخسار سے خود کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کو بھی نکال رہے تھے اور وصیت فرما رہے تھے
کہ ابو سفیان کو جیسے یہ احساس ہوگا اس نے غلطی کی وہ واپس پلٹ کے آئے گا۔ ابھی تدفین کو ہفتہ نہیں ہوا تھا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ہتھیار باندھ لو، مکہ والے پلٹ کر آئیں گے، چونکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ احد کے بعد جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تو بڑے یعنی قابو پا چکے تھے۔ وہی بات ہوئی احزاب میں۔ اب غزوہ احزاب میں باہر کے ساتھ ساتھ اندرونی سازشیں بھی شروع ہو گئی۔ یہ نقطہ کمال ہے حضور کی آزمائش کا، مسلمانوں کی آزمائش۔ اب تک یہود جو معاہدوں میں جکڑے ہوئے تھے اور جن پر بدر نے بڑا زور ڈال دیا تھا اور وہ خاموش ہو گئے تھے، احد نے وہ ساری ہوا خراب کر دی اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو عام انسان ہے، یہ غلطی کریں گے تو یہ تو ہار جاتے ہیں۔ لہٰذا باہر سے کفار و مشرکین آ رہے تھے اور اندر سے یہود بھی اب پلاننگ کر رہے تھے۔ عجیب و غریب مسائل ہو گئے تھے۔ حضور کو کھانے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اوپر سے پلان کیا جاتا تھا بڑا پتھر مار کے معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اللہ وہی کر کے بتا دیتا ہے محبوب ادھر نہ جائیں، کبھی کچھ۔ یہ وہ دور تھا کہ حضور کو ہر طرح سے اذیت دی گئی۔ کھانے پر بلاتے تو پتھروں کا پلان کرتے، کھانے پر بلاتے تو کھانے میں زہر ملا دیتے۔ یہ وہ سال تھا کہ سید عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی منافقین نے۔ ہر طرح سے حضور کو اذیت دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ اس وقت احزاب میں 3 قوتیں مجتمع تھیں۔ قریش جو مکہ سے آ رہے تھے بھرپور طاقت کے ساتھ، یہود جو اندرون بھی تھے اور کچھ کو مسلمانوں نے جو شرارتی تھے نکال دیا تھا اور وہ خیبر میں چلے گئے تھے وہ، اور تیسرا طبقہ جو تھا وہ نجد کے عرب قبائل جو اب تک خاموش بیٹھے تھے اور بدر نے ان پر پریشر ڈال دیا تھا، اب وہ پورے اس کی طرف سے آ رہے تھے۔ قرآن مجید نے غزوہ احزاب کا سورہ احزاب میں تذکرہ کیا ہے اور پڑھ کے روح ہل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، فرمایا کہ مسلمانوں وہ وقت یاد کرو اذا جاؤکم من فوقکم، جب تمہارے اوپر سے بھی تم پہ لشکر چڑھائی کے لیے آ رہا تھا، ومن اسفلکم، نیچے سے بھی آ رہا تھا۔ تو تفسیر کی کتابیں جب دیکھی گئی میں نے کہ یہ اس میں کیا مراد ہے، تو مدینہ جو حجاز کا شہر تھا اس کے دائیں طرف کا علاقہ اونچا ہے، نجد، ادھر سے جو لشکر آ رہے تھے اس کو اللہ نے فرمایا من فوقکم، اور دوسری طرف ڈھلوان ہے، ساحل ہے، ادھر سے جو آ رہے تھے اس کو فرمایا من اسفلکم، اور پھر شمال سے یہود آ رہے تھے، یوں ہر طرف سے مدینہ گھیرا جا رہا تھا، ہر طرف سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے تمہیں ہلا دیا آزمائش کے، حتیٰ کہ وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے متعلق بدگمان ہو گئے تم کہ اللہ کی تو مدد ہی نازل نہیں ہو رہی، اتنے دشمن الہی ہم پر اکٹھے آ رہے ہیں اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بدگمان ہو گئے کہ اللہ کی مدد سے بدگمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہم نے مومنوں کی آزمائش کی اور اتنی سخت آزمائش کی کہ ان کو ہلا کے رکھ دیا، ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب جب آ رہے تھے تو کیا کچھ نہ کچھ تو پلان کرنا تھا، پھر مشاورت بلائی گئی کہ وہاں سے تو چل پڑے ہیں۔ اب یہ کل ملا کے 12,000 کا لشکر تھا۔ احد میں کتنے تھے؟ 3,000۔ مشرکین کتنے تھے؟ اور احزاب میں کتنے تھے؟ 12,000۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے مومنوں کی اتنی آزمائش کی گویا کہ ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ یہ سمجھ کے آ رہے تھے کہ اب 3,000 اگر ان کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو 12,000 نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھدوانا شروع کی، اس خندق میں آگ جلوائی گئی، صحابہ کرام بھوک پیاس سے پیٹ پر پتھر باندھ کے وہ خندق کھود رہے تھے، اور ساتھ ایک شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور جہاد پر بیعت کی ہے اور زندگی کے آخری سانس تک کے لیے بیعت کی ہے۔ آپ اندازہ کریں نا منظر کا۔ اور پھر حضور بھی کر رہے تھے، خود خندق کھدوا رہے تھے، تو حضور کی زبان پر شعر تھا اللہم ان العیش عیشۃ الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ کامیابی تو آخرت کی ہے
میرے انصار پر بھی مغفرت کے دروازے کھول اور میرے مہاجرین پر بھی مغفرت کے دروازے کھول. حضور یہ فرما رہے تھے. صحابہ کرام حضور کے حجرے میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دیکھیے. اپنے کرتے اٹھاتے اور دکھاتے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے ہم نے بھوک پیاس سے پتھر باندھا ہوا ہے. ایک طبقہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ آیا. جب چوتھا آیا تو حضور نے اپنا کرتا دکھایا. سب کا ایک پتھر بندھا ہوا تھا. حضور کے جسد اقدس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اب یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا. جب احزاب میں انہوں نے حملہ کیا، غزوہ احزاب میں، تو کفار نے کہا یہ آیت ہے قرآن کی. میں نے کہا میں پوری سیرت قرآن سے بیان کرنا چاہتا. انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے. قرآن میں جب یہ حالت ہو گئی تو انہوں نے کہا مدد ہی کوئی نہیں آ رہی. تو جتنے وعدے کیے تھے انہوں نے کہا یہ سارے جھوٹے ہیں. یہ کنہوں نے کہا؟ جو مسلمانوں کی صفوں میں تھے لیکن منافقین تھے. بعد میں حضور نے بتایا کہ اللہ نے احزاب کے دن جو شدت نازل کی تھی وہ اس لیے تھی کہ اے مسلمانوں تمہارے اندر سے منافقین جدا ہو جائیں. اچھا منافق کیا کہتے تھے؟ وہ یہ آیت پڑھتے تھے اور آپس میں کہتے تھے ما وعدنا اللہ رسولہ الا غرور. اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے. اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ. اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے اور رسول نے کیے سارے سچے تھے. ایک صحابی تھے ایماندار، انہوں نے کہا وہ کیسے سچے؟ فرمایا اللہ نے کہا نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا اللہ نے نہیں کہا میں تمہیں آزماؤں گا؟ مال سے بھی آزماؤں گا، جان سے بھی آزماؤں گا، خوف سے بھی آزماؤں گا، پھلوں کے نقصان سے بھی آزماؤں گا. یہ وہ آزمائش ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا؟ استدلال دیکھیے. ایک طبقہ اسی بات سے منفی استدلال کر رہا تھا اور دوسرا طبقہ اسی بات سے مثبت استدلال کر رہا تھا. یہ سب کچھ دوستوں احزاب میں آزمائش تھی. اللہ نے اس آزمائش کو جتنا سخت کیا تھا اپنی مدد و نصرت سے اسی طرح اس کو یوں اٹھایا جس طرح چٹکیوں میں کوئی شے ہوا میں بکھر جاتی ہے. آ گئے، محاصرہ ہوا، اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے چونکہ خندق بڑی گہری کھدی ہوئی تھی. خندق گہری تھی. چلتے 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 وہاں پر انہوں نے 12,000 کے لشکر نے خیمے لگا دیے. پورا مدینہ گھرا ہوا تھا. حتیٰ کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کے پاس پھل اور سبزیاں بھی نہیں تھی چونکہ مدینہ کے گرد و نواح کے باغوں پر ان کا قبضہ ہو چکا. جتنے دن کی خوراک مدینے کے اندر تھی بس وہی کچھ تھا. اللہ کی مدد دیکھیے، تقاضے پورے کرواتی ہے لیکن جب آتی ہے تو یوں چٹکیوں میں ہر شب بہا کے لے جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک خیمے میں وہ کھانے بناتے تھے نا دن رات. وہ تو اب اس آس پہ آئے تھے کہ بس موقع ملے اور مسلمانوں کو اڑا دیا جائے. ایک خیمے میں ایک ہانڈی جل رہی تھی. تیز آندھی چلتی ہے، تیز آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے. پہلے ہوا چلتی ہے، ہوا اس ہانڈی کو گراتی ہے، اس کی آگ ایک خیمے میں لگتی ہے، دوسرے خیمے میں لگتی ہے، تیسرے خیمے میں لگتی ہے، حتیٰ کہ 12,000 کے خیمے کو، 12,000 افراد کے خیموں کو آگ لگ جاتی ہے. پھر ایسی تیز طوفانی آندھی چلتی ہے کہ خیمے جلتے ہوئے اڑ جاتے ہیں، برتن اڑ جاتے ہیں، جانور بدک کے بھاگ جاتے ہیں اور لشکر تتر بتر ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اپنی جان بچا کے پیچھے بھاگتا ہے. اور جب تک وہ بھاگ کے اپنے شہر میں نہیں داخل ہو جاتا وہ آندھی مدینے کا یوں طواف کرتی رہتی ہے گول چل کے. اللہ تعالیٰ نے یوں عذاب کی شکل میں یہ جو نصرت، ایک تلوار اور جنگ 2-3 قتلے ہوئے، بس 2-3 مقاتلے ہوئے حضرت مولا علی کے مینلی آپ نے کیے. وہ خندق کو پھلا کے جب آ گیا تھا نا عمرو بن عبد ود، اور وہ کہتا تھا کہ کون ہے مسلمانوں جو تم میں سے میرے ساتھ جنگ کرے، اور آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیتا تھا. تو حضور نے فرمایا کل کون ہے جو اس کتے کے ساتھ جا کے لڑے گا؟ علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور حضرت علی نے پہلے اس نے وار کیا تو علی نے اپنی ڈھال پہ اس کا وار روکا. پھر حضرت علی نے جب وار کیا تو علماء محدثین لکھتے ہیں کہ علی جب وار کرتے تھے تو علی کا مارا ہوا پہچانا جاتا تھا، وہ یوں 2 حصوں میں ہوتا تھا کہ ترازو میں رکھا جائے تو دونوں برابر ہوتے تھے، یوں درمیان سے چھیڑتے تھے. تو پرواز کر کے جب حضرت علی نے عمرو بن عبد ود جو 1,000 سے اکیلا لڑتا تھا اور جب تیش میں آتا تھا تو اونٹ کا پاؤں اٹھا کے یوں گھما کے مارتا تھا لشکر کو،
اپنی ایک وار سے حضرت مولا علی نے اس کے 2 لشکر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اللہ نے نصرت نازل کی اور آندھی چلی اور سب واپس پلٹ گئے۔ اب جب یہ بھاگ رہے تھے اور بالکل سکون ہو گیا، حضور نے ایک جملہ کہا، واہ واہ، حضور نے فرمایا، چونکہ آزمائش حد پہ پہنچ چکی تھی، حضور نے فرمایا کہ لن تغزوکم قریشن بعد عامکم وہذا ولکننا تغزونہم، یہ اے میرے صحابیوں مسلمانوں، یہ آخری سال تھا کہ قریش تم پر چڑھائی کرنے آئے تھے، اس کے بعد قریش چڑھائی نہیں کریں گے، اب جب کرو گے تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اس کے بعد قریش نے کوئی پلٹ کے حملہ نہیں کیا، عذاب میں اللہ نے ان کا زور توڑ دیا، لیکن کتنی آزمائشوں سے گزار کے توڑا ہیں۔ اتنا سستا نہیں ہے ایمان، ہم لوگوں کو اس لیے قدر نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اور پھر ایک تو ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، دوسرا ہم نے دین کا ایسا تصور اپنے یہاں متعارف کروا دیا کہ کرنا ہی کچھ نہ پوے، سارا کچھ حضور علیہ السلام دکھاتے، حضور نے سارے نو بخشا دیونا، حضور کی اپنی زندگی اتنی پریکٹیکل تھی، اور ہم کہتے ہیں درے نبی پہ پڑا رہوں گا، حضور تو درے اللہ پہ پڑے نہیں رہی، حضور تو رات کو درے اللہ پہ ہوتے تھے، دن میں کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، ایک پروگریسو مین تھے۔ پڑا رہوں گا سے تو کام والا تصور ہی کوئی نہیں ہے رسول اللہ کا، ہے کوئی تصور پڑا رہوں؟ یہ کوئی پڑے رہنے والی بات ہے؟ نہ ان کو رات کا ہوش تھا نہ دن کا ہوش، خطرات میں تو ویجیلنٹ لوگ اللہ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بدھو لوگ نہیں چاہیے، بدھو لوگ نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو سمجھدار لوگ پسند ہیں، تاکہ وہ اسلام کے لیے پروگریسولی آگے کردار ادا کریں۔ اور سب سے بہترین اس دور کے نہیں، اس پوری انسانیت کے انبیاء کو نکال کے بہترین نفوس اللہ نے انبیاء کے جو حضور کے صحابی تھے وہ بہترین عظیم ترین اور اعلیٰ ترین دماغ چن لیے تھے جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ 5 ہجری تھا، 6 ہجری ہوتا ہے، حضور خواب دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، مکہ سے دور تھے اور 5-6 سال گزر چکے تھے، چل رہے تیار ہو کے 1400 لوگ بالآخر حدیبیہ پہنچتے۔ قریش کو پریشانی لگ گئی کہ اب تو معاملہ خراب ہے، پہلے انہوں نے دھمکایا، جب مسلمانوں پہ ان کی دھمک شمک کا کوئی اثر نہیں ہوا، پھر انہوں نے پتہ کیا کیا، پھر انہوں نے سفارت کروائی اور 2 سفیر بھیجے، پہلا ایک جاسوس کے طور پہ سفیر بھیجا، اس کے بعد پھر معاہدے کے لیے سفیر بھیجا، جو حالات کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے جس بندے کو بھیجا اس کا نام تھا عروہ بن مسعود الثقفی، بعد میں اسلام قبول کر لیا گیا، اور یہ جا کے یہ سارے معاملات چھپ چھپ کے درختوں اور جھاڑیوں کے پتوں کے پیچھے دیکھتے رہے مسلمانوں کا، حضور کے ساتھ وہاں قیام تھا باقاعدہ، وضو نمازیں سارا کچھ، اور واپس جا کے وہ قریش کے گروہ کو کہتے ہیں یا معاشر القریش، میں ایک ایسی قوم کی طرف آ رہا ہوں، میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، کیسر و کسرا کے بادشاہوں میں گیا ہوں، نجاشی کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے جو رفقا ہیں اس پر یوں فدا ہوتے نہیں دیکھے جس طرح اصحاب محمد رسول اللہ پہ فدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے وضو کا کوئی پانی کا قطرہ بچا ہوا گرتا وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، بچے ہاتھ رکھ لیتے، حضور کا کوئی بال جب حجامت کرواتے تو بال زمین پر نہیں گرنے دیتے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا لاب دان مبارک جب پھینکتے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، تم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ عروہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لہٰذا تصادم مت کرو، سفارت کرو۔ سفارت کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیج دیا گیا، سہیل بن عمرو آئے، معاہدہ ہو گیا، سارا کچھ معاہدہ کمزور شرائط پر ہوا۔ اب یہاں پر ایک اور حکمت کھلنے لگی ہے سفر مدنی دور کی جو اب تک نہیں کھلی۔ اب جب معاہدہ ہو گیا نا تو اس معاہدے میں انتہائی کمزور شرائط پر معاہدہ ہوا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ابھی آپ اس سال بغیر عمرہ کیے احرام اتار کے واپس جائیں گے، پہلی شرط تو یہ تھی۔ صحابہ کرام جلال میں آ گئے، یا رسول اللہ، ابھی تلواریں نکالتے اور ان کو بتاتے ہیں، چونکہ ذہن میں تو تھا کہ جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور حضور کہہ چکے تھے کہ اب یہ تم پر حملہ نہیں کر سکتے، اب تم نے ہی حملہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا منظور ہے۔ دوسری شرط، آپ کا کوئی شخص اسلام سے مرتد ہو کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم رکھ لیں گے، ہمارا کوئی مومن ہو کہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نہیں رکھیں گے، واپس کریں گے۔ حضور نے کہا منظور ہے۔
یہ شرط جب طے ہو رہی تھی، حضرت عمر بھی پاس تھے، بہت سارے لوگ. حضرت عمر اس خیمے سے نکل آئے جہاں سہیل بن عمر بات کر رہا تھا، اور ابو بکر صدیق کے پاس جا کے بڑے جارحانہ انداز میں کہتے ہیں، چونکہ ظاہر دوست بھی تو تھے نا آپس میں حضرت عمر اور ابو بکر، کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ ہیں. تو یہ کون سی شرائط ہیں جس پر ہم معاہدہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کی طبیعت میں متانت اور تدبر زیادہ تھا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ کر کون رہا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ. تو کہتے ہیں جب رسول اللہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہوں گے، تو اس میں کوئی ہے بات. لیکن حضرت عمر کا اضطراب ختم نہیں ہوا. پھر حضور کے پاس گئے، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہم حق پہ نہیں ہیں. حق پہ ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. پھر یہ شرائط کیوں؟ فرمایا اللہ سب کچھ واضح کر دے گا. شرائط طے ہو گئی، ختم ہو گیا. ابھی وہ معاہدہ لکھ کے اس کے ہاتھ میں دیا تھا کہ ابو جندل ادھر سے آ گئے اسلام قبول کر کے، اور یہ سہیل بن عمر کا بیٹا تھا حضرت ابو جندل. اور ابو جندل کو مار مار کے سہیل بن عمر نے باندھ کے بیڑیاں ڈال کے رکھا ہوا تھا قید خانے کے کوٹھڑی کے اندر. وہ کسی طرح انہیں پتہ لگا کہ حضور حدیبیہ آئے ہوئے ہیں مکہ کے قریب، تو وہ کسی دوست کی مدد لے کے بھاگ کے آ گیا. سہیل بن عمر نے کہا محمد رسول اللہ آپ کی صداقت و امانت تو مشہور ہے، آج ہم عدالت کا بھی امتحان لیں گے کہ وعدہ کیسے پورا کرتے ہیں آپ. حضور نے فرمایا جو ہم نے لکھ دیا ہم اس پر پورے اتریں گے. اور ابو جندل کو کہتے ہیں ابو جندل صبر کر، اللہ جلد تیرے اور تجھ جیسے دوسرے مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا. اور حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا. یہ دوسرا موقع تھا کہ صحابہ کرام میں اضطراب تھا کہ یا رسول اللہ اب یہ آ گیا ہے، اس کو تو رکھ لینا چاہیے، یہ تو مار دیں گے جا کے. حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے امتی بھی جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. خالی بھگڑوں سے ڈھول شول سے عشق کا تعلق نہیں ہے، عشق کا تعلق سیرت پر بھی ہے. یعنی ایک ایسا محب رسول ہو جس کا پورا وجود تعلیمات رسول کا باغی ہو، اور وہ کہتا ہو میں محبت عشق رسول دینارے. یہ کہا کا عشق آ گیا. میں کہا آج کل دے دور ویسے عشق آ دن، لیکن یہ کوئی عشق کوئی نہیں. یہ کہانی ہے جو ہم نے خود سے طاری کی ہوئی ہے تاکہ ہمیں عمل، کردار، محنت، مشقت، ریاضت، نفس کی تربیت، نمازیں، روزے، طہارت، تقوی، ان چیزوں سے جان چھڑوانی پڑے. تو ہم نے ایک ایسا پیراڈائم دین کا متعارف کروا دیا جیسے سدھی جنت گل ہی کوئی نہیں. اچھا آگے چلتی ہوں. مسلمان یہ معاہدہ کر کے واپس چلے گئے. اب اس معاہدے میں جو ظاہراً کمزور شرائط پہ لگ رہا تھا، اللہ واپس حضور جا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب جس معاہدے پر آپ دستخط کر کے جا رہے ہیں وہ فتح مبین کا معاہدہ تھا. اب ہوا یہ تھا کہ جب مدینہ میں آئے تھے تو دعوت و تربیت اور تبلیغ کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. مسلسل جنگیں، تیاری، زخمی، شہداء، جو وسائل اکٹھے ہوتے تھے اگلے غزوہ میں لگ جاتے. حدیبیہ کے بعد حضور کو تبلیغ، اپنے اخلاق لوگوں کو دکھانے اور دعوتی لشکر بھیجنے کا موقع مل گیا، اور 2 سال خوب تبلیغ ہوئی. چونکہ اب قریش بھی کچھ نہیں کر سکتے، سب معاہدے میں جکڑے گئے تھے نا، اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب دعوت کی، اور جو اصحاب صفہ تھے کبھی 20 ادھر جا رہے ہیں، 10 ادھر، 8 ادھر، ٹولیاں بنا دی، حتیٰ کہ تمام ارد گرد کی ریاستوں کے سربراہان کو خطوط لکھوا دیے. یہ سب اس دور میں ہوا. ادھر سے کیا بنا، ایک بڑا لطیفہ بتاؤں، اللہ کی مدد دیکھیں کیسی ہوتی ہے. ابو جندل دوبارہ بھاگ آئے. اب ابو جندل کو پتا تھا کہ حضور تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ابو جندل نے کیا کیا، انہوں نے مدینے کی سرحد کے باہر، چونکہ مدینہ تک حضور نے کہا تھا نا، مدینے کی سرحد کے باہر جو قریش کے قافلوں کی گزرگاہ تھی وہاں پڑاؤ ڈال لیا. دوسرے دن ایک اور مسلمان بھاگ کے آیا، اس کو بھی مدینے میں والوں نے نہیں رکھا، وہ بھی وہاں پہ. تو ابو جندل نے چند دنوں میں 70 کا لشکر بنا لیا. جو ادھر سے بھاگ کے آتا تھا ابو جندل کے پاس تھا. اب دیکھیں حضرت ابو جندل تو پابند نہیں نہ تھے مدینے کے معاہدے کے. اب کیا تھا، جو قافلہ ادھر سے جاتا یہ پورا کا پورا قافلہ پکڑ کے لوٹ لیتے اور ان کو جانے ہی نہیں دیتے. وہ بڑے تنگ، بھائی جو قافلہ جاتا ہے یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور جانے ہی نہیں دیتے، ہماری تو ساری تجارت فارغ ہو گئی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا، پروگرام بھی توجہ کریں، لوگوں نے کیا کیا، مشرکین مکہ نے کیا کوئی ایشو ہے، مشرکین مکہ نے ایک وفد حضور کو بھیجا اور کہا کہ اے محمد رسول اللہ یہ جو شرط ہے نا کہ جو ادھر سے اسلام قبول کر کے آئے گا اور آپ واپس بھیج دیں گے، ہم معاہدے سے اس شرط کو واپس لیتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں.
تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو خلاف ورزی نہیں کرتا، اگر تم خود ہی واپس لیتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ حضرت ابو جندل کو پیغام بھیجا، وہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینے آ گئے۔ ایک شرط واپس ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہیں؟ یعنی مال بھی لائے، ان کو تنگ بھی کیا، سرنڈر بھی کروایا، اور واپس بھی اپنی جگہ پہ اللہ ان کو لے کر آ گیا۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ حضور کے 2 حریف تھے، جب ہوا نا حدیبیہ تو وہاں پر 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ جو بنو خزاعہ تھے وہ حضور کے حلیف بن گئے۔ اب یہ دونوں مشرک قبیلے تھے۔ ریاستی استحکام کے لیے رسول اللہ نے یہود و نصارہ سے بھی معاہدہ کیا اور مشرکین سے بھی معاہدہ کیا۔ خزاعہ مشرک تھے لیکن رسول اللہ ان کے ساتھ بھائی بندی کے در معاہدہ کر کے بیٹھے تھے، اور حضور نے فرمایا جو خزاعہ پر حملہ کرے گا وہ محمد رسول اللہ پر حملہ تصور ہوگا، اور جو محمد رسول اللہ پر حملہ کرے گا وہ خزاعہ پر حملہ تصور ہوگا۔ اور جو بنو بکر تھے وہ قریش کے ساتھ مل گئے۔ 2 سال گزرے تھے کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور ان کے مختلف روایتیں ہیں، 40 8 10 15 20 لوگ مار دیے۔ خزاعہ حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم سے، اب وہ مشرکین ہیں، اپنے دین پہ قائم ہیں، لیکن ریاست کے استحکام کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمیں تحفظ دیجیے۔ حضور نے فرمایا تحفظ ملے گا۔ اسی وقت وفد بھیجا، 3 شرائط، یا ان تمام خزاعہ کے لوگوں کا خون بہا دو، یا ان کے قصاص دو، ان کے بدلے میں اتنے بندے دو، تیسرا تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور صلح حدیبیہ ختم۔ وہ جو جذباتی لڑکے وہاں کے تھے انہوں نے کہا ہمیں تیسری شرط منظور ہے، تیسری شرط منظور ہے۔ حضور تو اس انتظار میں تھے، چونکہ اب تربیت اور دعوت مدینہ کے گرد و نواح ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم، واپس آتے ہیں، پیغام آتا ہے معاہدہ صلح حدیبیہ ختم۔ حضور نے فرمایا ختم ہو گیا، اوکے ہو گیا۔ صحابہ نے آ کے بتا دیا جی، وہ کہتے ہیں ختم۔ ابو سفیان جو تھے وہ چونکہ سردار تھے اور وہ اس معاملے کی اہمیت اور نزاکت کو جانتے تھے، اور احزاب کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد ان کے سامنے قریش کی پوزیشن بھی تھی، ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بھاگ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صلح حدیبیہ کو ختم نہیں کرتے، ہم اس کو بحال رکھتے ہیں۔ ایک ایک کے پاس، حتیٰ کہ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہیں، تو ان کے پاس جب جانے لگے اور بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر نیچے سے ہٹا دیا، کہا ابا جان آپ وہاں تشریف رکھیے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہاں کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا اگر میری بیٹی کا یہ سلوک ہے تو دوسرا کوئی کون سلوک کرے گا؟ ابو سفیان کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمد رسول اللہ لوگوں کو پلاتے کیا ہیں کہ یوں عاشق ہو جاتے ہیں، میری بیٹی ہے اور وہ مجھے اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دے رہی۔ واپس جاتے ہیں۔ یہ جو تھا خزاعہ کا حملہ، یہ بنیاد ثابت ہوتا ہے فتح مکہ کی۔ حضور اسلام صحابہ کو اندرون خانہ تیاری کا حکم دے دیتے ہیں فتح مکہ کے لیے۔ 10,000 کا لشکر مکہ پہ چڑھائی کرتا ہے، لشکر جرار، اور اریحہ کا قبیلہ، اریحہ کا شہر جب موسیٰ کے لشکریوں نے فتح کیا تھا تو فرمایا تھا کہ سر جھکا کے جانا، اور رسول اللہ وہ واحد فاتح تھے کہ جب مکہ میں جا رہے تھے تو آپ کی اونٹنی قصبہ کے پشت کے بال آپ کی پیشانی پر لگ رہے تھے، یوں سر جھکا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آج کیا ہونے والا ہے؟ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، فاذهبوا انتم الطلقاء، جو اسلام قبول کر چکا ہے، جو نہیں کیا وہ آزاد ہے، چلا جائے۔ جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا وہ بھی امان میں، جو کعبہ کے صحن میں آ گیا وہ بھی امان میں، سب کو امان دے دی۔ اس کے بعد آخری اٹیمپٹ ہوتی ہے عرب کی طرف سے۔ اب مکہ اور عرب کے اندر پوری قوت ہے، مکہ فتح ہو چکا، مدینہ پہلے ہی ریاست بن چکا، اب باہر کے عرب قبائل، مشرک قبائل ایک دفعہ اٹیمپٹ کرتے ہیں آخری غزوہ حنین میں۔ مسلمانوں کا لشکر ہے 12,000 کا، کتنا؟ میں نے بات اب ختم کرنی ہے چونکہ میرے نکلنے کا ٹائم ہو گیا۔ 12,000 کا لشکر ہے، 10,000 وہ جو مکہ مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 مسلمان ادھر سے مکہ سے چل پڑے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے آگے جھکتے رہیں گے، مدنی زندگی یہ سکھاتی ہے تو کامیابی ہے۔ ایک دفعہ بھی سر اٹھائیں گے تو وہ سر کو کچل دیتا ہے۔ صحابہ کرام نکلے، 12,000 کا لشکر تھا، صرف ایک جملہ کہہ دیا آج ہمیں کون فتح یا آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم تو 12,000 ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ چونکہ تم کو اپنی کثرت پر زوم تھا لہٰذا اللہ نے کیسے تمہارے قدم پلٹائے۔ انہوں نے پلٹ کے تیر پھینکے،
400 لوگ رہ گئے، 12,000 کے 12,000 بھاگ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتح یاب بھی ہو جائیں تو اللہ کی مدد و نصرت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ فتح یاب بھی ہو جائیں تو آپ تکبر کی طرف نہیں جا سکتے۔ آپ فتح یاب بھی ہو جائیں تو آپ اپنی میں اور ہم ہیں اور ہمارے پاس یہ ہے، اپنے وسائل پہ تکیہ نہیں کر سکتے۔ تکیہ ہوگا اللہ کی ذات پر ہوگا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، یا اصحاب، اے میرے صحابیوں، یا معشر الانصار، انا نبی لا کذب، میں رسول ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پلٹ آؤ۔ سب پلٹ آئے۔ غزوہ حنین کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ یوم الحنین اذا اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت پر عجب میں تھے، تعجب کر رہے تھے آج ہمیں کون ہرائے گا، پھر دیکھو اللہ نے کیسے ہرایا۔ اور جب رسول اللہ نے واپس بلایا تو مسلمانوں نے ایسا پلٹ کے حملہ کیا کہ پھر سب کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد حنین سے بہت مال غنیمت آیا، بہت مال غنیمت، فتح ہو گئی نا۔ اب مکہ، مدینہ اور اپنا عرب کے گرد و نواح میں جتنے قبائل اور علاقے تھے ان سب پر اسلام کا تصرف قائم ہو چکا تھا۔ حنین میں بھی فتح ہو چکی۔ حنین میں کثرت سے مال غنیمت آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کو کیا کیا؟ جو مکہ سے نئے مسلمان آئے تھے ان میں بانٹا، کثرت سے بانٹا۔ تو مدینہ کے کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نئے لوگ ہیں جنہوں نے نہ کبھی جنگ کی، نہ کوئی مشکل، نہ حنین کی مشکل، نہ احد کی مشکل، ابھی آئے ہیں اور مال غنیمت لے رہے ہیں، جنگیں ہم لڑتے ہیں، جنگیں ہم لڑتے ہیں تو یہ مال غنیمت لے رہے ہیں۔ تو میں نے بتایا نا ہر جگہ وہ، چونکہ حنین کے بھی کچھ اس طرف کے منافقین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ رسول اللہ کا اپنا قبیلہ ہے اور قریش ہے اس لیے ان کو زیادہ نواز رہے ہیں۔ یہ سب خبریں حضور تک پہنچ گئی۔ حضور نے خیمہ لگایا اور حضور نے فرمایا کہ میں سب سن رہا ہوں، اے قریش، اے انصار، یہ بتاؤ کیا تم گمراہ تھے اور اللہ نے میرے وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ انہوں نے حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، کیا اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ایک دوسرے کا دوست نہیں بنایا؟ بلا یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام اپنے احسانات گنواتے رہے اور آخر پہ حضور نے ایک ایسا جملہ بولا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ حضور نے فرمایا اب سب کچھ بتا کے یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ کا رسول چاہیے یا یہ بھیڑ بکریاں چاہیے؟ ان کو میں یہ بھیڑ بکریاں دے کے بیچ رہا ہوں اور تمہارے ساتھ اللہ کا رسول مدینے جا رہا ہے۔ ان کی چیخیں نکل گئیں، رضینا رضینا یا رسول اللہ، ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کے 82 اس کے بعد پھر اگلا واقعہ آتا ہے جس میں حضور نے آخری حج فرمایا، ایک ہی حج فرمایا، آخری حج فرمایا، اور اس حج کے بعد حضور نے یہ 8 ہجری تھا مکہ فتح، 8 ہجری تھا، 8 ہجری کا جو حج ہوا، یہ چونکہ 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا تھا، شوال میں حنین ہو گیا۔ پھر حضور نے اس سال بھی حج ہوا، لیکن حکمت دیکھیے، سربراہ قریش کے مشرکین ہی کو رکھا، حج ہو رہا ہے۔ پھر 9 ہجری میں حج ہوا، اس میں سربراہی لے لی، حضرت ابوبکر صدیق کو دے دی، لیکن ابھی مشرکین کو اجازت تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ آگے حج کر رہے تھے۔ اور پھر 10 ہجری میں جب حضور خود آتے ہیں، اس کے بعد سارا انتظام اپنے ہاتھ میں، اور قرآن کی آیت آ جاتی ہے کہ اب مشرکین کے پاس 40 دن 4 مہینے ہیں حرمت والے، یا ان 4 مہینوں میں ایمان لے آئیں یا ان کو جہاں پاؤ ان کا سر قلم کر دو۔ کیوں؟ یہ یہود کے لیے نہیں کہا، نصارہ کے لیے۔ نبی جس قوم میں آتا ہے اس پر اتمام حجت اور نوعیت کی ہوتی ہے، اور مضافاتی علاقے جہاں نبی کا پیغام جاتا ہے وہاں اتمام حجت اور نوعیت کی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا انکار کرنے پر قوم نوح ڈوبی تھی، صالح علیہ السلام کے اٹھنے کا انکار کرنے پر عذاب قوم صالح پر آیا تھا، پوری دنیا پر نہیں آیا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر حضور بعثت چونکہ عرب میں ہوئی، فرمایا لہٰذا اب ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، یا یہ اسلام قبول کریں گے یا ان کو جہاں پاؤ ختم۔ یوں مکہ سے، پورے عرب سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے شرک کا اور کفر کا خاتمہ کر دیا اور اسلام سر بلند ہو گیا۔ تو مدنی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کسی بھی موقع پہ ایک رائے برابر بھی تکبر نہیں آنے دینا، ہم نے کسی بھی موقع پہ ایک رائے برابر بھی میں نہیں آنے دینی، ہم نے کسی بھی موقع پہ اپنی کسی صلاحیت پر انحصار اپنے دماغ میں نہیں آنے دینا، ہم نے اللہ پر انحصار کر کے چلنا ہے، ہم نے جھک کے چلنا ہے تو وہ تھوڑے کو بھی غالب کر دیتا ہے، اور اگر آپ جھکے ہوئے نہیں ہیں تو وہ غالب کو بھی تھوڑا کر دیتا ہے۔
تو لہٰذا مدنی زندگی یوں کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام ہم تک پہنچایا، جس میں صحابہ کرام کی جانیں، ان کے دن اور رات کی محنتیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آسانی سے سب کچھ ہو گیا ہو، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ لہٰذا اس امانت کو اسی طرح سے سنبھالنا یہ اب ہم پر فرض ہے، اور ہم نے امانت کیا سنبھالنی، ہمیں پتہ ہی نہیں امانت کن ذرائع سے ہو کے ہم تک پہنچی۔ ہم تو وہ کعبہ قوسین اور او ادنا کی بلندیوں سے اوپر رہنے والے لوگ ہیں، ساری تقریریں، سارے باز وہ اونچے 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 سارے ہیں، پریکٹیکل تو ہم لوگ ہی نہیں ہیں۔ میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کھانے پہ ایک بات، لاہور، بس آخری بات، میں لاہور میں ایک جگہ گیا، انہوں نے کہا جی خطاب کرنا ہے سائنس کی، معراج النبی کی سائنسی حیثیت کی۔ اچھی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ تھے ڈیفینس میں لاہور میں، چلتے 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 بعد نماز پہ آئی، روزے پہ آئی، اپنا غسل پہ آئی، فرض پہ آئی، سب بڑے لوگ، عورتیں اور مرد تھے 200-250 کے قریب، ان میں سے سر 3 یا 4 کو غسل کے فرض آتے تھے، بیوی بچوں والے لوگوں کو ان کو غسل کے فرض ہی نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے نہ اصل قرآن کو پڑھا، نہ اصل سیرت کو پڑھی، نہ بنیادی احکام کو پڑھا، ہم نے تو ما ورائی تصورات پڑھے کہ ہم نے کیسے پرندوں کی طرح اڑ کے جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ تو لہٰذا یہ تصورات سے نکل آئیے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول کا قرآن ہم میں سے ہر ایک پر انفرادی طور پہ حضور کے ذریعے پہنچ چکا ہے۔ اگر سال میں ایک دفعہ آپ قرآن ہی نہ پڑھیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو یہ سیرت رسول کے آپ کو مطلب اتنے عاشق ہیں، 23 سال کے 23 واقعے اور 23 سال کی جد و جہد کے ہی اندازہ نہ ہو تو وہ کون سا عاشق ہے جس کو اپنے محبوب کی سٹرگل کا ہی نہیں پتہ؟ تو لہٰذا اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاجوں کو، اپنی اولاد کو اس طرف لائیے کہ چسکے دار اور لچھے دار باتوں کی بجائے عملی اور پریکٹیکل باتوں کی طرف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات عطا فرمائی۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔